तीसरी टोली खुर्शीद और तनख्वाह की थी। खुर्शीद के लिए माजी और मुस्तकबिल सादा कागज़ जैसा था। वो हाल में रहते थे, न माजी का पछतावा था न मुस्तकबिल की फ़िक्र। जो कुछ आगे आ जाता था उसी में दिलो जान से लग जाते थे। दोस्तों की जमात में वो मजाक के पुतले थे। कौंसिल में उनसे ज़्यादा हौसलामंद मेंबर कोई न था। जिस सवाल के पीछे पड़ जाते मिनिस्टरों को रुला देते। किसी के साथ रू रियायत करना न जानते थे। बीच बीच में हंसी भी करते जाते थे। उनके लिए आज जिंदगी का दिन था, कल का पता नहीं। गुस्सावर भी ऐसे कि खम ठोक कर सामने आ जाते थे। इनकिसार के आगे सजदा करते थे। जहां किसी ने शान दिखाई और ये हाथ धोकर उसके पीछे पड़े। न अपना लेना याद रखते थे न दूसरों का देना। शराब व शायरी का शौक था, औरत सिर्फ तफरीह की चीज़ थी। बहुत दिन हुए दिल का दिवाला निकाल चुके थे। तनख्वाह साहब बड़े काट पेच के आदमी थे। सौदा पटाने में, मामला सुलझाने में, अड़ंगा लगाने में, बालू से तेल निकालने में, गला दबाने में और दुम झाड़ कर निकल जाने में बड़े होशियार थे। कहिए तो रेत में नाव चला दे, पत्थर पर दूब उगा दे, ताल्लुकदारों को महाजनों से कर्ज दिलाना, नई कंपनियां खोलना, चुनाव के वक्त उम्मीदवार खड़ा करना, यही सब उनका काम था। खासकर चुनाव के वक्त उनकी किस्मत चमक उठती थी। किसी मालदार उम्मीदवार को खड़ा करते, दिलोजान से उसका काम करते और 10-20 हज़ार बना लेते। जब कांग्रेस का जोर था तो कांग्रेसी उम्मीदवार के मददगार थे। जब फिरका वाराना जमात का जोर हुआ तो हिंदू सभा की तरफ से काम करने लगे। मगर इस उलट फेर को ठीक साबित करने के लिए उनके पास ऐसे दलाइल थे जिनकी तरदीद न हो सकती थी। शहर के सभी रऊसा, सभी उमरा और सभी हुक्काम से उनका याराना था। दिल में चाहे लोग उनकी तरीका पसंद न करें, मगर वो ऐसे मुनकसिर मिजाज थे कि कोई उनके मुंह पर न कह सकता था। मिर्ज़ा खुर्शीद ने रुमाल से पसीना पोंछकर कहा, आज तो शिकार खेलने लायक दिन नहीं है। आज तो कोई मुशायरा होना चाहिए था। वकील साहब ने तायीद की, जी हाँ, वहीं बाग में बड़ी बहार रहती। ज़रा देर बाद तनख्वाह ने मामले की बात शुरू की। अब के चुनाव में बड़े बड़े गुल खिलेंगे, आपके लिए भी मुश्किल है। मिर्ज़ा बेपरवाही से बोले, अब के मैं खड़ा ही ना हूँगा। तनख्वाह ने पूछा, क्यों? मुफ्त की हाय हाय में कौन पड़े, फ़ायदा ही क्या। मुझे अब इस डेमोक्रेसी पर एतकाद नहीं रहा। ज़रा सा काम और महीनों की बहस। हाँ, आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए अच्छी बहस है। इससे तो कहीं बेहतर है कि एक गवर्नर है, खा वो हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज़, उससे बहस नहीं। एक इंजन जिस गाड़ी को बड़े मज़े से हज़ारों मील खींच ले जा सकता है, उससे 10,000 आदमी भी मिलकर इतनी तेज़ी से नहीं खींच सकते। मैं तो सारा तमाशा देखकर कौंसिल से बेजार हो गया हूँ। मेरा बस चले तो कौंसिलों में आग लगा दूँ। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वो असल में बड़े बड़े ताजिरों और ज़मींदारों का राज है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपया है। रुपए के ज़ोर से उसे सभी आसानियां मिल जाती हैं। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े लिखने और बोलने वाले जो कलम और ज़ुबान से पब्लिक को जिधर चाहे मोड़ दें, सभी सोने के देवता के पैरों पर नाक रगड़ते हैं। मैंने तो इरादा कर लिया है कि अब के चुनाव के पास न जाऊंगा। मेरा प्रोपेगेंडा अब डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा। मिर्ज़ा साहब ने कुरान की आयतों से साबित किया कि कदीम ज़माने के बादशाहों का म्यार कितना बुलंद था। आज तो हम उनकी तरफ ताक भी नहीं सकते। हमारी आंखों में चकाचौंध आ जाएगी। बादशाह को ख़जाने की एक कौड़ी भी खर्च करने का अख्तियार न था। वो किताबें नकल करके, कपड़े सीकर, लड़कों को पढ़ाकर अपना गुजर करता था। मिर्ज़ा ने ऐसे बादशाहों की एक तवील फहरिस्त गिना दी। कहाँ तो वो रियाया परवर बादशाह और कहाँ आजकल के मिनिस्टर लोग जिन्हें 5, 6, 7, 8 हज़ार माहवार मिलना चाहिए। ये लूट है या डेमोक्रेसी? हिरनों का झुंड चरता हुआ नजर आया। मिर्ज़ा के चेहरे पर शिकार का जोश चमक उठा। बंदूक उठाई और निशाना मारा। एक काला हिरन गिर पड़ा। वो मारा। इस मजनूनाना आवाज़ के साथ मिर्ज़ा भी बेतहाशा दौड़ पड़े, बिल्कुल बच्चे की तरह, उछलते कूदते और तालियां बजाते हुए। पास ही एक दरख्त पर एक शख्स लकड़ियां काट रहा था। वो भी फौरन दरख्त से उतरकर मिर्ज़ा के साथ दौड़ा। हिरन की गर्दन में गोली लगी थी। उसके पैर कांप रहे थे और उसकी आंखें पथरा गई थीं। लकड़हारे ने हिरन को मगमूम निगाहों से देखकर कहा, अच्छा पट्टा था, मन भर से कम न होगा। हुक्म हो तो मैं उठाकर पहुंचा दूं। मिर्ज़ा कुछ बोले नहीं। वो हिरन की दर्द भरी आंखों को देख रहे थे। अभी 1 मिनट
قبل اس میں زندگی تھی۔ ذرا سا پتا بھی کھڑکتا تو کان کھڑے کر کے چوکڑیاں بھرتا ہوا نکل بھاگتا، اپنے ساتھیوں اور بال بچوں کے ساتھ خدا کی اگائی ہوئی گھاس چر رہا تھا، مگر اب بے بس پڑا ہے۔ اس کی کھال ادھیڑ لو، اس کی بوٹیاں کر ڈالو، اسے خبر بھی نہ ہوگی۔ اس کی تفریحی زندگی میں جو کشش تھی، جو لطف تھا، وہ کیا اس بے جان لاش میں ہے؟ کتنا سڈول جسم تھا، کتنی پیاری آنکھیں، کتنا دلکش جلوہ! اس کی کلانچیں دل میں خوشی کی لہریں پیدا کر دیتی تھیں۔ اس کی چوکڑیوں کے ساتھ ہمارا دل بھی چوکڑیاں بھرنے لگتا تھا۔ اس کی جانداری اپنے ساتھ ہر جگہ زندگی سی بکھراتی چلی جاتی تھی، جس طرح پھول اپنی خوشبو پھیلاتا ہے، لیکن اب اسے دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ لکڑہارے نے پوچھا، کہاں پہنچانا ہوگا مالک؟ مجھے 2-4 پیسے دے دینا۔ مرزا صاحب جیسے دھیان سے چونک پڑے، بولے، اچھا اٹھا لے، کہاں چلے گا؟ جہاں حکم ہو مالک۔ نہیں، جہاں تیری مرضی ہو وہاں لے جا، میں تجھے دیتا ہوں۔ لکڑہارے نے مرزا کی طرف تعجب سے دیکھا، کانوں پر یقین نہ آیا، بولا، ارے نہیں مالک، حضور نے شکار کیا ہے سو ہم کیسے کھا لیں؟ نہیں نہیں، میں خوشی سے کہتا ہوں کہ تم اسے لے جاؤ۔ تمہارا گھر یہاں سے کتنی دور ہے؟ کوئی آدھا کوس ہوگا مالک۔ تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا، دیکھوں گا کہ تمہارے بال بچے کیسے خوش ہوتے ہیں۔ اسے تو میں نہ لے جاؤں گا سرکار، آپ اتنی دور سے آئے، اس کڑی دھوپ میں شکار کیا، میں کیسے اٹھا لے جاؤں؟ اٹھا اٹھا، دیر نہ کر، مجھے معلوم ہو گیا کہ تو بھلا آدمی ہے۔ لکڑہارے نے ڈرتے ڈرتے اور رہ رہ کر مرزا کے چہرے کی طرف مشتبہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہ کہیں بگڑ نہ جائے، ہرن کو اٹھایا۔ یکایک اس نے ہرن کو چھوڑ دیا اور کھڑا ہو کر بولا، میں سمجھ گیا مالک، حضور نے اس کی حلالی نہیں کی۔ مرزا جی نے ہنس کر کہا، بس بس، تو نے خوب سمجھا، اب اٹھا لے اور گھر چل۔ مرزا صاحب مذہب کے اتنے پابند نہ تھے، انہوں نے 10 سال سے نماز نہ پڑھی تھی، 2 مہینے میں ایک دن پورا روزہ رکھ ڈالتے تھے، بالکل بلا کچھ کھائے پیے۔ مگر لکڑہارے کو اس خیال سے جو تسلی ہوئی تھی کہ ہرن اب ان لوگوں کے کھانے کی چیز نہیں رہ گیا، اسے پھیکا نہ کرنا چاہتے تھے۔ لکڑہارے نے ہلکے دل سے ہرن کو گردن پر رکھ لیا اور گھر کی طرف چلا۔ ٹنکھا ابھی تک بے پرواہی سے وہیں درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ دھوپ میں ہرن کے پاس جانے کی تکلیف کیوں گوارا کرتے؟ کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے، لیکن جب لکڑہارے کو دوسری طرف جاتے دیکھا تو مرزا سے بولے، آپ ادھر کہاں جا رہے ہیں حضرت؟ کیا راستہ بھول گئے؟ مرزا نے خطاوار کی طرح مسکرا کر کہا، میں نے شکار اس غریب آدمی کو دے دیا، اب ذرا اس کے گھر جا رہا ہوں، آپ بھی آئیے نا۔ ٹنکھا نے مرزا کو تعجب سے دیکھا اور بولے، آپ اپنے ہوش میں ہیں یا نہیں؟ کہہ نہیں سکتا، مجھے خود نہیں معلوم۔ شکار اسے کیوں دے دیا؟ اس لیے کہ اسے پا کر اس کو جتنی خوشی ہوگی اتنی مجھے یا آپ کو نہ ہوگی۔ ٹنکھا کھسیا کر بولے، جائیے، سوچا تھا خوب کباب اڑائیں گے، سو آپ نے سارا مزہ کرکرا کر دیا۔ خیر، رائے صاحب اور مہتا کچھ نہ کچھ لائیں گے ہی، کوئی غم نہیں۔ میں اس چناؤ کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نہیں کھڑے ہونا چاہتے تو نہ صحیح، آپ کی جیسی مرضی، مگر آپ کو اس میں کیا تامل ہے کہ جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں ان سے اس کی اچھی قیمت وصول کی جائے؟ میں آپ سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی پر بھید نہ کھلنے دیں کہ آپ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں۔ روسا کے اوٹ کو تو 16 آنے آپ کی طرف ہے، حکام بھی ان کے مددگار ہیں، پھر بھی پبلک پر آپ کو جو اثر ہے اس سے وہ گھبرا رہے ہیں۔ آپ چاہیں تو آپ کو ان سے 10-20 ہزار روپے محض یہ ظاہر کر دینے کے لیے مل سکتے ہیں کہ آپ ان کی خاطر بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، مجھے عرض کر لینے دیجیے، اس معاملے میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ بے فکر بیٹھے رہیے، میں آپ کی طرف سے ایک مینیفیسٹو نکال دوں گا اور اسی شام کو آپ مجھ سے 10,000 نقد وصول کر لیجیے۔ مرزا صاحب نے ان کی طرف حقارت سے دیکھ کر کہا، میں روپے پر اور آپ پر لعنت بھیجتا ہوں۔ مسٹر ٹنکھا نے کچھ بھی برا نہیں مانا، ماتھے پر شکن تک نہ آنے دی۔ مجھ پر آپ جتنی لعنتیں چاہیں بھیجیں، مگر روپے پر لعنت بھیج کر آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ میں ایسے روپے کو حرام سمجھتا ہوں۔ آپ شریعت کے اتنے پابند تو نہیں ہیں۔ لوٹ کی کمائی کو حرام سمجھنے کے لیے شرع کے پابند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں آپ اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کر سکتے؟ جی نہیں۔ اچھی بات ہے، اسے جانے دیجیے۔ میں کسی بیمہ کمپنی کے ڈائریکٹر ہو جانے میں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کو کمپنی کا ایک حصہ بھی نہ خریدنا پڑے گا، آپ صرف اپنا نام دے دیجیے۔ جی نہیں، مجھے یہ بھی منظور نہیں ہے۔ میں کئی کمپنیوں کا ڈائریکٹر، کئی کا مینیجنگ ایجنٹ، کئی کا چیئرمین تھا، دولت میرے پاؤں چومتی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ دولت سے آرام و تکلیف کے کتنے سامان جمع کیے جا سکتے ہیں،
مگر یہ بھی جانتا ہوں کہ دولت انسان کو کتنا خود غرض بنا دیتی ہے، کتنا عیش پسند، کتنا مکار اور کتنا بے غیرت۔ وکیل صاحب کو پھر کوئی تجویز پیش کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ مرزا صاحب کے دانش مند اور بااثر ہونے میں انہیں جو یقین تھا وہ بہت کم ہو گیا۔ ان کے لیے دولت ہی سب کچھ تھی، اور ایسے شخص سے جو دولت کو ٹھکراتا ہو ان کا کوئی میل نہ ہو سکتا تھا۔ لکڑہارا ہرن کو کندھے پر رکھے لپکا چلا جا رہا تھا۔ مرزا نے بھی قدم بڑھایا، مگر موٹے جسم والے ٹنکھا صاحب پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے پکارا، ذرا سنیے مرزا جی، آپ تو بھاگے جا رہے ہیں۔ مرزا نے بلا رکے جواب دیا، وہ غریب بوجھ لیے کتنی تیزی سے چلا جا رہا ہے، ہم کیا اپنا بدن لے کر اس کے برابر نہیں چل سکتے؟ لکڑہارے نے ہرن کو ایک ٹھنڈ پر اتار کر رکھ دیا اور دم لینے لگا۔ مرزا صاحب نے آ کر پوچھا، تھک گئے کیوں؟ لکڑہارے نے شرماتے ہوئے کہا، بہت بھاری ہے سرکار۔ تو لاؤ کچھ دور میں لے چلوں۔ لکڑہارا ہنسا۔ مرزا ڈیل ڈول میں اس سے کہیں زیادہ اونچے اور موٹے تازے تھے، پھر بھی وہ دبلا پتلا آدمی ان کی اس بات پر ہنسا۔ مرزا پر جیسے چابک پڑ گیا۔ تم ہنسے کیوں؟ کیا سمجھتے ہو میں اسے نہیں اٹھا سکتا؟ لکڑہارے نے گویا معافی مانگی، سرکار آپ لوگ بڑے آدمی ہو، بوجھ اٹھانا تو ہم جیسے مجوروں کا کام ہے۔ میں تمہارا دوگنا جو ہوں، اس سے کیا ہوتا ہے مالک؟ مرزا کی مردانگی اپنی زیادہ توہین نہ سہ سکی، انہوں نے بڑھ کر ہرن کو گردن پر اٹھا لیا اور چل پڑے۔ مگر مشکل سے 50 قدم چلے ہوں گے کہ گردن پھٹنے لگی، پیر کانپنے لگے اور آنکھوں میں تتلیاں اڑنے لگیں۔ کلیجہ مضبوط کیا اور کوئی 20 قدم پھر چلے، کمبخت کہاں رہ گیا، جیسے اس لاش میں سیسا بھر دیا گیا ہو۔ ذرا مسٹر ٹنکھا کی گردن پر رکھ دوں تو مزہ آ جائے، لیکن بوجھ اتاریں کیسے؟ دونوں اپنے دل میں کہیں گے کہ بڑی جواں مردی دکھانے چلے تھے۔ 50 ہی قدم میں چیں بول گئے۔ لکڑہارے نے چٹکی لی، کہو مالک کیسے رنگ ڈھنگ ہے، بہت ہلکا ہے نا؟ مرزا کو بوجھ کچھ ہلکا معلوم ہونے لگا، بولے اتنی دور تو لے ہی جاؤں گا جتنی دور تم لائے ہو۔ کئی دن گردن دکھے گی مالک۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں یوں ہی پھولا ہوا ہوں؟ نہیں مالک، اب تو ایسا نہیں سمجھتا۔ مدح آپ حیران نہ ہو، چٹان ہے اس پر اتار دیجیے، میں اسے ابھی اتنی ہی دور اور لے جا سکتا ہوں، مگر یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں یوں ہی چلوں اور آپ لدے رہیں۔ مرزا صاحب نے چٹان پر ہرن کو اتار کر رکھ دیا۔ وکیل صاحب بھی آ پہنچے۔ مرزا نے دانا پھینکا، اب تو آپ کو بھی کچھ دور لے چلنا پڑے گا جناب۔ وکیل صاحب کی نگاہوں میں مرزا صاحب کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ بولے، معاف کیجیے، مجھے اپنی پہلوانی کا دعویٰ نہیں ہے۔ اجی رہنے بھی دیجیے، آپ اگر اسے 100 قدم لے چلیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ میرے سامنے جو تجویز رکھیں گے اسے منظور کر لوں گا۔ میں ان چکموں میں نہیں آتا، میں چکمہ نہیں دیتا ہوں واللہ، آپ جس حلقے سے کہیں گے کھڑا ہو جاؤں گا، اور جب حکم دیں گے بیٹھ جاؤں گا۔ جس کمپنی کا ڈائریکٹر، ممبر، گماشتہ، کنوینر اور جو کچھ کہیے گا بن جاؤں گا، بس 100 قدم لے چلیے۔ میری تو ایسی ہی دوستوں سے نبھتی ہے جو موقع پڑنے پر سب کچھ کر سکتے ہوں۔ ٹنکھا کا دل جی چلبلا اٹھا۔ مرزا اپنے قول کے پکے ہیں، اس میں کوئی شک نہ تھا۔ ہرن یا ایسا بہت بھاری ہوگا، آخر مرزا اتنی دور لے ہی تو آئے، بہت زیادہ تھکے تو نہیں معلوم ہوتے، اگر انکار کرتے ہیں تو سنہرا موقع ہاتھ سے جاتا ہے۔ آخر ایسا کون پہاڑ ہے، بہت ہوگا 4-5 پنسیری ہوگا اور 2-4 دن گردن ہی تو دکھے گی، جیب میں روپے ہوں تو تھوڑی سی بیماری سکھ کی چیز ہے۔ 100 قدم کی رہی، ہاں 100 قدم، میں گنتا چلوں گا، دیکھیے نکل نہ جائیے گا، نکل جانے والوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ ٹنکھا نے جوتے کا فیتا پھر سے باندھا، کوٹ اتار کر لکڑہارے کو دیا، پتلون اوپر چڑھایا، رومال سے منہ پوچھا اور اس طرح ہرن دیکھا جیسے اوکھلی میں سر ڈالنے جا رہے ہوں۔ پھر ہرن کو اٹھا کر گردن پر رکھنے کی کوشش کی، 2-3 بار زور لگانے پر لاش گردن پر تو آ گئی، مگر گردن نہ اٹھ سکی، کمر جھک گئی، ہانپ اٹھے اور لاش زمین پر پٹکنے ہی والے تھے کہ مرزا نے انہیں سہارا دے کر آگے بڑھایا۔ ٹنکھا نے ایک قدم اس طرح اٹھایا جیسے دلدل میں چل رہے ہوں۔ مرزا نے بڑھاوا دیا، شاباش میرے شیر، واہ واہ۔ ٹنکھا نے ایک قدم اور رکھا، معلوم ہوا گردن ٹوٹی جاتی ہے۔ مار لیا میدان، شاباش، جیتا رہا پٹھے، بس ایک بار اور زور مارو دوست۔ 100 قدم کی شرط غلط، 50 ہی قدم رہی۔ وکیل صاحب کا برا حال تھا، وہ بے جان ہرن شیر کی طرح انہیں دبوچے ہوئے ان کے دل کا خون پی رہا تھا۔ ساری طاقت جواب دے چکی تھی، صرف لالچ کسی آہنی شہتیر کی طرح چھت کو سنبھالے ہوئے تھا۔ 1 سے 25,000 تک گوٹی تھی، مگر بالآخر وہ شہتیر بھی جواب دے گیا۔ لالچ کی کمر ٹوٹ گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، سر پر
चक्कर आया और वो शिकार गर्दन पर लिए हुए पथरीली ज़मीन पर गिर पड़े। मिर्ज़ा ने फ़ौरन उठाया और अपने रुमाल से हवा करते हुए उनकी पीठ ठोकी। ज़ोर तो यार तुमने खूब मारा, मगर किस्मत ही खोटी है। तनखा ने हाँफते हुए एक लंबा सांस खींच कर कहा, आपने आज मेरी जान ही ले ली थी, 2 मन से कम ना होगा ससुरा। मिर्ज़ा ने हंसते हुए कहा, लेकिन भाईजान मैं भी तो इतनी दूर उठाकर लाया ही था। वकील साहब ने खुशामद करनी शुरू की, मुझे तो आपकी फरमाइश पूरी करनी थी, आपको तमाशा देखना था, वो आपने देख लिया। अब आपको अपना वादा पूरा करना होगा। आपने मुआहदा कब पूरा किया? कोशिश तो जान तोड़ कर की, इसकी सनद नहीं। लकड़हारे ने फिर उसको उठा लिया था और भागा चला जा रहा था। वो दिखा देना चाहता था कि तुम लोगों ने कांप कांप कर इससे 10 कदम उठा लिया तो ये न समझो कि पास हो गए। इस मैदान में तुमसे कमज़ोर होने पर भी आगे ही रहूँगा। हाँ, कागज़ तुम चाहे जितना काला करो और झूठे मुकदमे तुम चाहे जितने बनाओ,